چلو یوں کہہ دو جس نے بھی اذیت پہنچائی اللہ کی لعنت ہو اس پہ، جس نے اللہ رسول اور آل رسول کو تکلیف پہنچائی اللہ کی اس پر لعنت ہو. یہ فتویٰ قرآن کا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کو تکلیف پہنچائی. ابو بکر سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں. وہ زکوٰۃ کے معاملے پہ انہوں نے جو اسلام کے کانفیڈریٹس تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے اوپر تلوار لے کے چڑھ گئے یہ کہ رسی کا اتنا بڑا ٹکڑا بھی اگر زکوٰۃ میں ہوگا نا تو میں اس کے لیے جنگ کروں گا. اب جو حضور نے 11 شادیاں کی وہ اس لیے کی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو عورتوں کا شوق تھا. عورتوں کا شوق ہوتا تو سب کنواری ہوتی. ان 11 میں سے صرف ایک بی بی عائشہ کنواری تھی، باقی یا تو کوئی بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، عمر بھی زیادہ. بھائی آدمی کو عورتوں کا شوق ہوگا تو نوجوان لڑکیاں بیاہ کے لائے گا نا، یہ کوئی کنواری لڑکی نہیں بچی تھی وہاں پہ. تو پھر مطلقہ اور بیواؤں سے شادی کیوں کی؟ اس لیے کی کہ اس قبیلے کی بیوہ لے آتا ہوں. اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ عزت دی ہے اس نے ہمیں، ہم نے اس قبیلے میں شادی کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے کہ اسلام کی جڑیں مضبوط ہوں، اور جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پولیٹیکل ٹیکٹکس تھے کہ ادھر ادھر قبیلوں میں جو میرے دشمن گھسے ہوئے ہیں ان میں سے میں اپنے کانفیڈریٹ نکالوں، اپنے حامی بناؤں. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں ایک ایک شادی کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. اس لیے اسلام کی قوت بڑھ گئی. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جب سختی کی تو وہ تو ایک سوشل ایک کانٹریکٹ کی طرح تھا نا کہ بھائی حضور نے ہم کو عزت دی ہے تو انہوں نے حضور کو عزت دی. اب حضور کے جانے کے بعد ان کا تعلق ہی ختم ہو گیا. اب یہ ان کے اوپر زبردستی کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، جنگ کی ان سے. لہٰذا انہوں نے، وہ تو تعلیمات کی بنیاد پر آئے نہیں تھے اسلام میں، وہ تو حضور کے حسن خلق کو دیکھ کر ساتھ لگ گئے. جب انہوں نے دیکھا لے یہ اسلام کے زکوٰۃ کے لیے ٹیکس کے لیے مار رہے ہیں، اب تم دیکھو کون سی حکومت ہے جو ٹیکس کے لیے تمہیں مار دے گی. ہے کوئی دنیا میں ایسی گورنمنٹ جو کہے اف یو ڈونٹ پے ٹیکس ویل کل یو؟ لیکن ابو بکر صدیق نے یہ کیا نا بھائی. یہ کون سی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی؟ وہ کہ یہ رسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی بچا نا اس کے لیے بھی میں جنگ کروں گا. کر لی جنگ انہوں نے. کئی ہزار آدمی مسلمان مرتد ہو گئے، دین کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کی گمراہی کا توق کس کے گلے میں جائے گا؟ مرتد ہو گئے نا بے شمار لوگ. وہ کھڑے تو وہاں پر 1.25 لاکھ صحابہ تھے فتح مکہ کے موقع پر. اتنے تھے؟ ہاں، لیکن ان میں صرف 11-12 ہی تھے، باقی سب ایسے تھے اہلے میلے. جب انہوں نے وہ کی ہے زکوٰۃ کے نام پر، جو انہوں نے جنگ کی ہے، 30-35 ہزار مسلمان تو زندگی اسلام کو چھوڑ کے اس وقت بھاگ گیا. اس کے بعد مولا علی تک کا جب ٹائم آیا تو کم و بیش 10,000 جو ہے نا خارجین ہو گئے تھے. 10,000 جن میں سے 5,000 کو مولا علی نے جو ہے ان کو فارغ کیا. وہ 5,000 ڈر گئے، توبہ طائب ہو گئے. جب مولا علی نے ان سے جنگ کی خارجین سے تو یہ مسلمان انہیں کے خلاف ہو گئے، کہنے لگے جی آپ نے مسلمانوں کو کیوں مارا؟ تو حدیثوں میں لکھا ہے کہ مولا علی ان کو لے کے گئے وہاں، اور ان خارجین کی جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں ان کو سیدھا کر کے ان کے پیٹ کی طرف تلوار کی نوک رکھ کے اشارہ کیا نا جب، تو ان کے پیٹوں سے سور برآمد ہو رہے تھے. کہا کہ تم ان کو انسان کہتے ہو؟ یہ اس امت کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ تھے. پھر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 2 گروہ بن گئے، ایک مولا علی کے ساتھ اور ایک امیر معاویہ کے ساتھ. تو امیر معاویہ کی جماعت کو تو حدیثوں نے کہا تھا باغی ہیں. تو اب مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد رہ گئی تھی نا، اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ بھئی امیر شام امیر معاویہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت. اسلامی سلطنت کہاں تھی؟ وہ تو سارے مرتد تھے، مولا علی کے خلاف تھے، محمد رسول اللہ کی نظر میں باغی تھے. کہاں گئے 1.25 لاکھ صحابی؟ یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ آ گیا تو 72 نفوس رہ گئے. جب امیر معاویہ اور مولا علی کی جنگ ہوئی تو بڑی تعداد امیر معاویہ کے ساتھ تھی. حدیث نے جن کو باغی کہا ہے، چند لوگ مولا علی کے ساتھ تھے، وہی مسلمان، وہی صحابہ، وہی مومن تھے، باقی سب یا تو مرتد تھے یا منافق تھے، چند مٹھی بھر. اور جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے کون سا صحابی آیا امام حسین کی مدد کے لیے؟ آیا کوئی؟ یزید کی فوج میں سینکڑوں ایسے تھے جو صحابہ کرام کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے آل رسول کو کاٹ کے رکھ دیا. سینکڑوں ایسے تھے. اب کیا کہیں ہم، عثمان غنی جو تھے، کتابیں تاریخی بھری ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی نیپوٹزم کا الزام تھا، ان کے اوپر بھی اقربا پروری کا الزام تھا. اور اقربا پروری جو تھی در حقیقت وہ اقربا پروری تھی ہی نہیں،
وہ سیدھے سادے تھے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھرا نہیں، اقربا پروری دکھ رہی تھی دور سے، دراصل وہ بلیک میل ہو رہے تھے۔ غلطی ان کی یہ تھی، اب وہ غلطی بھی معصوم غلطی تھی کہ انہوں نے امیر معاویہ کی بہن سے شادی کر لی۔ تو اب امیر معاویہ کی بہن سے شادی کی، جب عثمان غنی خلیفہ بنے تو وہ امیر المومنین بن گئی امیر معاویہ کی بہن عثمان غنی کے گھر میں۔ اب وہ عثمان غنی کی جو بیوی بن گئی امیر معاویہ کی بہن، وہ عثمان غنی کو پٹیاں پڑھا کے اپنے کام نکلواتی تھی اپنے بھائی کے لیے۔ اگر عثمان غنی اقربا پروری میں ملوث ہوتے تو اپنے خاندان کو کچھ کرتے، اور ان کو کرنے کی ضرورت کیا تھی، وہ تو پہلے ہی بہت امیر آدمی تھے، وہ تو امیر آدمی تھے نا۔ تو اب غلطی تو ان سے ہوئی ہے، لیکن غلطی کیا ہوئی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ پائے کہ یہ میری جو بیوی ہے یہ مروا رہی ہے مجھے، اپنے بھائی کا گھر بھر رہی ہے۔ انہوں نے، اور عثمان غنی کی شہادت میں بھی امیر معاویہ کا ہاتھ ہے کہ یہ عثمان غنی کا انتقال ہو جائے گا، جتنا بھی مال اور پیسہ ہے یہ میری بہن کو مل جائے گا کیونکہ بیوہ ہو جائے گی وہ۔ مولا علی کو پتہ تھا اس سازش کا۔ مولا علی نے امام حسن اور امام حسین دونوں اپنے نوجوان بچوں کو گھر کی چھت کے اوپر کھڑا کر رکھا تھا عثمان غنی کی، کہ ان کے اوپر حملہ نہ ہو۔ اگر مولا علی عثمان غنی کو غلط سمجھتے تو اپنے بچوں کو پہرا دینے کے لیے کھڑا کرتے؟ سوچو یار، دماغ استعمال کرو نا۔ اب مولا علی کے عثمان غنی کے تعلقات خراب ہوتے تو مولا علی اپنے بچوں کو کھڑا کرتے کہ جب تلوار لے کے جاؤ، ان کو خطرہ نہیں ہوتا ان کی جان کو، بچوں کی، ان کو بھی تو جان کو خطرہ ہوتا کہ اگر کوئی مارنے عثمان غنی کو آئے گا، یہ ریزسٹ کریں گے تو کہیں ان کو چوٹ نہ لگ جائے۔ لیکن پھر بھی مولا علی نے کھڑا کیا، اس کا مطلب ہے کہ عثمان غنی کے ساتھ مولا علی کے تعلقات اچھے تھے، کوئی چپکلش نہیں تھی۔ لیکن آج بنانے والے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، جھوٹی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ان کی نیت اور دل صاف تھا، کیونکہ یہ جو حدیث ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس حدیث کا ایک راوی ہے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ اب اگر ابو بکر صدیق کو کوئی بغض ہوتا مولا علی سے تو اس حدیث کو تو نہ بیان کرتے، یہ بات تو نہ کرتے۔ اور پھر 6 مہینے کے بعد بھی رجوع جو ہے ابو بکر نہیں کیا نا، جب ان کو پتا کہ جی مولا علی تو 6 مہینے ہو گئے وہ تو آئے نہیں رہے، ملاقات ہی نہیں کر رہے، مل ہی نہیں رہے، تو ان کو پھر حضور کی وہ باتیں یاد آئی ہوں گی مولا علی کی شان میں جو حضور نے فرمائی تھی۔ پھر یہ 6 مہینے بعد بھاگے بھاگے آئے ہیں، تو مولا علی نے صرف ایک ہی مطالبہ ان سے کیا کہ ابو بکر تم نے آنا ہے تو آ جاؤ، عمر کو ساتھ لے کے نہیں آنا ورنہ میں نہیں ملوں گا۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مولا علی کتنے تکلیف میں تھے عمر بن خطاب کے حوالے سے، کہ یار اس کو لے کے نہیں آنا استاد تم۔ اچھا، اس کو نہ لانے کی، اس کو منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس بندے کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں تھا۔ اب جیسے حجر اسود کے سامنے جا کے کہہ رہے کہ مجھے معلوم ہے تو بے ضرر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ۔ مولا علی پیچھے کھڑے ہوئے تھے، فوراً کہا عمر تو غلط کہتا۔ یہ الفاظ حدیث میں لکھے ہوئے میرے نہیں ہیں کہ مولا علی نے ٹوک کے کہا کہ عمر تو غلط کہہ رہا ہے، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان موجود ہے، 1 زبان موجود ہے، اور یہ پیار و محبت سے، عقیدت سے جس نے اس کا بوسہ لیا یوم محشر میں اس کی گواہی دے گا اور اس کی شفاعت کرے گا۔ اب وہ شفاعت کرے گا تو فائدہ تو پہنچا رہا ہے نا آپ کو۔ تو انہوں نے کس بنیاد پہ کہہ دیا کہ یہ بے ضرر پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا؟ کوئی اس کی گفتگو رسول اللہ کی گفتگو پر مبنی تو ہے نہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے لہٰذا میں آگے بیان کر رہا ہوں، اپنے ان کے منہ میں دماغ میں جو کچھ آ رہا ہے بولے جا رہے ہیں۔ یہ میں تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقتاً جن لوگوں کو مولا علی سے، رسول اللہ سے بغض ہے، انہی کے اوپر لعنت بھیجو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مولا علی سے پیار کرتا ہو، اس کی تعظیم کرتا ہو، لیکن ان تعظیم اور پیار کے علاوہ انسان بشر ہے، غلطیاں بھی ہو گئی ہوں، بعد میں معافی مانگ لی ہو اور اللہ رسول نے، مولا علی نے ان کو معاف بھی کر دیا ہو، تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آپ تو لعن طعن کرتے رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے اس کو۔ تو گالی دیکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ واقعی سامنے والا بندہ گستاخ ہے بھی یا نہیں ہے۔ سنی سنائی باتوں کے اوپر سب کو گالی نہ دیں، سب پر لعن طعن نہ کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سنی سنائی باتوں پر نہ کریں نا۔ اب آپ کہیں جی ابو بکر کی ماں کی ہے، ابو بکر کی ماں کی وہ بعد میں پتہ چلے کہ ابو بکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی تھے، پھر کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا کہ یوم محشر میں آپ دیکھیں کہ ابو بکر جو ہے مولا علی کے پاؤں دبا رہے ہیں اور آپ خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ غلطی تو ہو جاتی ہے نا انسان سے۔ ان کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں کہ حضور نے ہدیہ کیا تھا، یہ وراثت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کو غلط، یعنی ان کا ذہن خراب کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی بات آئی تھی اس وقت بھی ابو بکر جو ہے کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں، عمر کو کہا کہ تم اس سے وہ کام کرانا چاہتا ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، کبھی نہیں کروں گا، میں منع کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر آ گئے، وہ میں نے بتایا نا کہ ان لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے، یہ موذی جانور ہوتے ہیں۔ پھر آ گیا جی اتنا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان کو یہ دکھایا گیا کہ اسلام کا بڑا نقصان ہوگا، قرآن ختم ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ابھی جمع کرا لو۔ اور وہ تو ڈر گئے، کہنے لگے اچھا 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 اچھا
قرآن بالکل ختم ہو جائے گا, کہیں نہیں ملے گا. ہاں پھر جمع کر دو.